اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ہمیں ایک پولیٹیشین نے جوائن کیا ہے۔ سیاسی حوالے سے بھی ان سے گفتگو ہوگی، مگر یہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پرانے مسلم لیگی ہیں۔ پاکستان نے، مسلم لیگ نے، ان کی سیاست نے، انہوں نے نزدیک سے سیاست کو کیسے دیکھا، سیاست نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کا سیاست کے ساتھ کیا رویہ رہا، یہ ساری چیزیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید آصف سعید کرمانی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سعید صاحب۔ مہربانی جی، شکریہ۔ یہ فرمائیے کہاں سے شروع کریں؟ ایک طویل آپ کا کریئر ہے، آپ کا بھی، آپ کے بزرگوں کا بھی، تو سیاست سے شروع کریں یا سماج سے شروع کریں؟ چوائس از یورز شاہ جی۔ چلیں بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ میری پیدائش لاہور کی ہے جی۔ اوکے۔ یہ گنگا رام ہاسپٹل کے قریب ہمارا آبائی گھر تھا۔ اور یہ بات ہے 1900؟ یہ I was born in November 7, 1959۔ اوکے۔ میں آپ کو 66 ایئرس کا ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی۔ تو وہاں میری پیدائش ہے جی۔ لیکن بس پھر سیاست کا وہ کہتے ہیں نا ایک ٹھرک تھا۔ بچپن سے میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا کہ وہ سیاسی کافی مصروفیت تھی۔ ایک آپ کے والد صاحب فائنانس منسٹر بھی رہے اور ویسٹ پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی اور انفارمیشن منسٹر بھی، اور بھی دو چار منسٹر، اور مسلم لیگ کے بھی، یعنی کہ پری پارٹیشن بھی وہ پری پارٹیشن ایسا تھا کہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے نا جی، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے۔ پھر اسی دوران انہوں نے وکالت بھی کر لی تھی۔ تو وہ ایک بڑی مشہور و معروف سیاست تحریک چلی تھی، مسجد شہید گنج، جی جی جی، جس میں مولانا ظفر علی خان صاحب قید بھی ہوئے تھے۔ تو وہ پہلا میرے والد کا ایکسپوئر تھا کہ میرے جو دادا تھے وہ بڑے مولانا ظفر علی خان کے وہ عقیدت مند تھے۔ تو جب مولانا ظفر علی خان بابائے صحافت جب تشریف لاتے تھے لاہور، تو ان کو ریلوے اسٹیشن لاہور سے اکثر میرے دادا اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد وزیر خان لے جایا کرتے تھے۔ تو پھر وہ مسجد شہید گنج کا واقعہ ہوا تو میرے والد کو وہ دادا مرحوم لے گئے اپنے۔ یہ مسجد شہید گنج سے مجھے یاد آیا ایک اور مسجد تھی، میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو شالمی والی نا، مسجد شبھر، وہ جو علامہ کا شعر ہے، مسجد تو بنا دی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا، اس کا محرک یہی ہے۔ پھر 1940 میں انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر جوائن کیا جناح صاحب کو، آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کے وہ انفارمیشن سیکرٹری رہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ یہاں میرے والد تھے اور ادھر بنگال میں دا سیم پورٹ فولیو، یا شاید وہ واز آکوپائڈ، وہ مجیب الرحمان صاحب کے پاس تھا، شیخ مجیب کے پاس۔ تو ایسا وہ سٹارٹ ہوا۔ وہ دن رات وہ کہتے ہیں ہم نے پورا پنجاب اس وقت جو اٹک سے لے کے دلی تک تھا، یونائٹڈ پنجاب تھا بیفور پارٹیشن، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سالوں 6 مہینے گھر نہیں جاتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، مختلف شہروں میں قائد اعظم کا پیغام، مسلم لیگ کا پیغام، پاکستان قائد نے کہا تھا نا، اور وہ سمجھتے بھی تھے کہ طلباء جو ہیں وہ ہراول دستہ ہیں میری تحریک کا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے جیب میں چنے ہوتے تھے، تو وہ ریلوے اسٹیشن سے ہم پانی پیتے تھے سرکاری نلکوں سے، وہیں سو جاتے تھے بینچوں پہ، ٹرین آندھی سی ادھر بہ کے پھر اسی لگے جاتے۔ ادھر پانی ذرا بہتر آندہ سی، فرق بھی ہے نا، اس زمانے میں سب کچھ بہتر۔ اپنے والد صاحب سے واز دا ایج آف 95 ماشاء اللہ، لمبی ایک صحت والی عمر ان کو ملی۔ کچھ یاد پڑتا ہے انہوں نے کبھی ذکر کیا ہو قائد سے کچھ ملاقاتوں کا اس دور کا؟ یس، بڑی دلچسپ بات آپ نے پوچھی، اور خاص طور پہ ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی امانت ہے لوگوں کی اور قوم تک پہنچی نہیں ابھی؟ میں عرض کرتا ہوں جی، 2-3 باتیں ہیں بڑے۔ انہوں نے میں بیٹھ جاتا تھا ان کے پاس، وہ شام کو کچھ لوگ آتے تھے تو میں بھی سنتا تھا۔ ایک تو انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ بات کہی، انہوں نے کہا یار یہ قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا نا، یہ غریب اور مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا۔ اس پر انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ڈاکومنٹڈ ہے، ویسے یہ قائد اعظم صاحب کا خطاب ہے، جب 1945 اور 46 میں صوبائی الیکشن اور مرکزی الیکشن آل انڈیا مسلم لیگ جیت گئی، جس میں انٹرم گورنمنٹ بنی، کانگریس بھی آئی ہے، تو جس میں لیاقت علی خان صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا گیا، اور سردار عبدالرب نشتر صاحب جو الیکشن لوز کر گئے تھے لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود ان کو انڈکٹ کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم بیمار تھے، بیماری چھپائی ہوئی تھی انہوں نے، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ شخص ہم مسلمانوں میں پیدا کہاں ہو گیا، اتنا اپ رائٹ آدمی قائد اعظم،
اور ملاقاتوں کا میں ذکر کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی تاریخی بات قائد اعظم نے کہی. جب یہ 46 کا ٹائم آیا تو آپ دیکھیے اس وقت جتنے تھے نا یہ یونینسٹ، ٹوڈی، اپرچونسٹ جس کو میں کہتا ہوں، انہوں نے دیکھا کہ اب تو پاکستان بن رہا ہے، یہ جمپ کر کے مسلم لیگ کی بینڈ ویگن پہ سوار ہو گئے. اب اس وقت قائد اعظم بیمار تھا، وہ نہیں روک سکا ان کی انٹری کو. نہیں، خیر اس کے سال بعد ہی تو وہ فوت ہو جاتے ہیں پاکستان بننے. اور آپ کے والد صاحب کا بھی یہی خیالات تھے، چونکہ تاریخ اور کتابیں تو یہی بتاتی ہیں. ان کا ہمیشہ مجھے یہ کہا، انہوں نے بار بار کہا، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یہاں ٹھہرتے ہوتے تھے ممدوٹ ولا، یہ جہاں ڈیوس روڈ پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صبح سے رات تک وہیں ہوتے تھے، ان کی ہدایات لیتے تھے. اینڈ قائد اعظم کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو بائی نیم جانتے تھے، یہ بڑی بات تھی. تو وہ کہتے ہیں ہمیشہ قائد اعظم کہتے تھے کہ میں پاکستان جون سے وہ غریب اور مڈل کلاس کی بنا رہا ہوں. اور اس پر ایک انہوں نے قائد اعظم کی ڈاکومنٹڈ بھی ہے ایک اسپیچ، جس میں انہوں نے کہا، یہ 46 کی بات ہے آخر کی، یہ مل جائے گی آپ کو آرکائیوز میں، جس میں انہوں نے کہا کہ وارن کیا اس دور کے زمینداروں کو، ایلیٹ کو، اور جو اس وقت کے سرمایہ دار کہہ لیں لوگ، چونکہ انڈسٹریلسٹ اس طرح سے تو آئے ہی نہیں تھے نا ابھی. جی لیکن وہ لوگ تھے نا جو آ گیا نا پیسہ، جی ذمہ دار اور جاگیرداری آپ کے وہ تھے نا، جمپ کر یہی ایلیٹ تھے اس وقت. یہی ایلیٹ کو، جی یعنی اس وقت کی ایلیٹ کو قائد اعظم نے یہ وارن کیا کہ دیکھو اب پاکستان بننے جا رہا ہے، آپ لوگوں کو اپنے طور اطوار بدلنے ہوں گے، اور آپ کو غریب کا اور سفید پوش متوسط طبقے کا خیال رکھنا ہوگا، اس کا استحصال نہیں کرنا ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں باز آیا ایسے پاکستان سے، آپ جائیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑا وہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ خاکساروں نے حملہ کیا قائد اعظم پہ تو بڑا وہ غمگین واقعہ تھا. کہتے ہیں ہم سب لوگ پہنچ گئے، اس وقت کے جتنے تھے مسلم لیگی کارکن، لیکن کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو ایسے تھا جیسے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کیونکہ وہ جب اس نے مارا اس کو تو انہوں نے اس کا پگ، حالانکہ قائد اعظم تو اس وقت بیمار، صحت بھی خراب، جسمانی طور پہ نہیں، لیکن وہ اتنی گرپ تھی اس میں اتنی قوت ایمانی تھی اس شخص میں کہ اس نے ہلنے ہی نہیں دیا کسی کو. کیا کہتے ہوتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم میں، میرے والد کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں ہم یہ ممدوٹ ولا میں بیٹھے ہوئے تو ایک ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ مختلف انقلابی زیادہ ہی کوئی، تو کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ نے قائد اعظم کو سوال کیا، قائد اعظم نے کہا اسے کہ مجھے ایک بات بتاؤ. اس وقت یہ ایک گفتگو چل رہی تھی جی کہ شاید پاکستان نہ بنے مینیجیبل، اور جب قائد اعظم کو آفر کی گئی کہ آپ یونائٹڈ انڈیا کا بن جائیں گورنر جنرل، تو قائد اعظم نے ایک لائٹر نوٹ پر اسٹوڈنٹ کے کو پوچھا کہ فرض کرو کہ اگر یہ تمہیں پتہ چلے کہ میں نے کوئی کمپرومائز کر لیا ہے اور یہ 7 سال کی جو سٹرگل ہے یہ غارت ہو گئی ہے 40 سے 47 تک، تو کیا تمہارا خیال ہو؟ میرے والد کہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ تھا، مجھے نام بھول رہا، اس کا پتہ نہیں اعجاز کہ کیا، وہ کہتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قائد اعظم اگر آپ پاکستان سے دستبردار ہوں گے ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اس نے کہا دیٹس دا اسپرٹ آئی وانٹ. یہ عظیم آدمی تھا وہ. اچھا تو جیل کرا دینی سی نہیں، پھر جو حال کیا لیڈر کے خلاف گل کرے نا جی، وہ تو ایسے لیڈر نو کہیے کہ ایتھے پانی نہ کھلوتا سویرے پھڑیا ہوندا. دیکھیں یہ تو لیڈر نہیں ہے نا جی. اچھا جی، اب تو یہ ایک میں کیا عرض کروں، لیڈر وہ تھا، یعنی میرے والد فرماتے تھے مجھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جناح وہ شخص ہے جس نے اپنی ذات کی نفی کی اور کاز کو آگے رکھا. کاز کیا تھی؟ پاکستان. تو اس لیے پاکستان بن گیا. وہ کہتے تھے کہ ہندوستان نے، میرے والد مرحوم کہتے سن اگر اجازت دے تو جی پلیز، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان نے 2 محمد علی پیدا کی، ایک کو کانگریس کھا گئی یعنی مولانا محمد علی جوہر، اور ایک دوسرا محمد علی کانگریس کو کھا گیا، محمد علی جناح. تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ان کا ایک ویژن تھا جیسا وہ پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، انفارچونیٹلی وہ پاکستان نہ بن سکا، اب تک تو نہیں بن سکا. ابھی جو بات ہوئی کہ ابتدا میں جو ایلیٹس تھے وہ جاگیردار تھے، وہ زمیندار لفظ بولا، ذمہ دار، جی ہاں ذمہ دار ہی لفظ ہے، جی ہاں بنیادی طور پہ تو ذمہ داری جی ہے نا. اور اس میں سے پھر بہت سارے وہ ذمہ دار تھے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے زمینیں انہیں ملی تھی وہ بھی تاریخ کا
حصہ ہے وہ سب اس سے آگاہ ہیں. انڈیا نے یہ کیا کہ پہلا کام جو انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ سارے اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد جو انڈسٹریلسٹ وہاں جو پیدا ہوا ہے وہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوا جس طرح سے ہمارے یہاں تو یہ ہوا نا کہ جب بہت سارے وہی ذمہ دار فیملی جو تھیں وہی پھر بہت سارے ان میں سے انڈسٹریز کی طرف بھی چلے گئے. سو پاور جو تھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہی. ہم یہ کیوں نہیں کر پائے اگر ریئلائزیشن بھی تھی؟ ابھی قائد کی سپیچ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ قائد کو مہلت نہیں ملی. اگر قائد اعظم زندہ رہتے اور کو 5-7 سال, دیکھیں وہاں تو انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ جواہر لال نہرو جی لمبا عرصہ چلا, وہ ریفارمز کر گیا. مگر جیسے بھی آپ 46 کی سپیچ کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بڑی یعنی کہ کئی جگہ اس کا ذکر آتا ہے, تو بعد کے بھی جو لوگ تھے جو قائد کی تربیت یافتہ بھی تھے, انہوں نے کیوں وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. مسلم لیگی جو تھے اس وقت کے وہ تو پھر آپس میں لیگ پولنگ میں لگ گئے نا. مسلم لیگ کی جو اساس ہے اس کے اندر یہ بات کیوں ہے؟ وہ مسلم لیگی نہیں جو دوسرے کی ٹانگ کھینچے یہ پہچان ہے, یہ لکھ لیں. یہ کیا وجہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے شاہ جی کہ وہ مسلم لیگی نہیں کہا جائے دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے. کیا کرمانی صاحب, میں تو طالب علم ہوں, کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو مسلم لیگ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ایک تو مقصد پورا ہو گیا نا, اور اس کے بعد جیسے پھر مختلف ازمز تھے نا جی, مختلف سوشلزم تھا, کمیونزم تھا, کیپٹلزم تھا, اس کے تحت لوگ نظریاتی طور پہ جیسے پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھ لیں تو مسلم لیگ کے پاس اس طرح کی شاید کوئی نظریاتی اساس نہیں تھی, یہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, نظریاتی اساس تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ایک پورا قائد اعظم کا ویژن تھا, لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان پہنچا ہے نا, وہ جو لڑائی شروع ہوئی نا دولتانہ اور ممدوٹ جی پنجاب میں, جی ہاں, سندھ میں ایوب کھوڑو اور جی ایم سید لڑ پڑے, الجھ پڑے. اسی طرح وہ صوبہ سرحد میں خان قیوم اور دوسرے لوگ الجھ پڑے. میں وہی عرض کیا نا, میں نے والد صاحب کو پوچھا تھا کہ یار ایک کیوں ہوا جی ایسا کہ ایک قائد اعظم کے نیچے, انہوں نے کہا وہ ایک چین آف کمانڈ تھی, اس کے سامنے کو بول نہیں سکتا تھا, سارے دب کے رہے. تو جب دیکھیں نا وہ روایت اب تک چلی آئی, ایک مسلم لیگ ایوب خان صاحب نے بنائی کنونشن لیگ, ایک کونسل لیگ تھی, اس کے بعد پھر آ گئی آپ کی کاف لیگ آ گئی, فنکشنل لیگ. کہنے کا یہ مقصد ہے فنکشنل بھی مسلم لیگ ہی کی ایک مسلم لیگ تھی, اس میں مسلم لیگی تھے, لیکن مسلم لیگی اکٹھے رہ نہیں سکتے ایک چھت کے نیچے. جی میں نے دیکھا, پتہ نہیں ان کو کیا بد دعا ہے کسی کی کہ کی ہے انہوں کہ ایک نہیں رہ سکتے. نہیں چھت تلے اکٹھے بھی ہوتے چھت چون لگ پیندی ہے. شکر کرو ڈگی نہیں. تو یہ آپس کی ان کی جو تھی نا ایک طرح کی لیگ پولنگ اور اقتدار کی کشمکش سے میں کہوں گا وہ اچھا دیکھیے کرمانی صاحب, اقتدار کی جنگ تو آپ کو دنیا کے اور بھی جو مختلف یعنی کہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے نا. آپ کو چے گویرا میں اور کاسترو میں بھی کہیں نہ کہیں اختلافات نظر آتے ہیں, کچھ نظریاتی ایک سمت میں ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ اچھا اس رستے سے جائیں گے, کوئی کہتا ہے اس رستے سے جائیں گے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد کا جو ویژن تھا وہ بنیادی طور پہ وہی ویژن مسلم لیگ کا تھا, ٹھیک ہے, انیشلی نا. مگر کیا وجہ ہے کہ ہر قسم کی ظاہری اور ہائبرڈ قسم کی جو آمرانہ قوتیں ہوتی ہیں وہ مسلم لیگ میں ہی کیوں پناہ لیتی ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ, مجھے کہتے ہوئے یہ شرم بھی آتی ہے لیکن یہ فیکٹ ہے, جیسے آپ نے فرمایا شاہ جی, مسلم لیگ ہمیشہ ڈرائنگ روم کی جماعت رہی, یہ ایرسٹوکریٹک جماعت رہی, اس میں مڈل کلاس کے لوگ کم تھے. وہ لوگ تھے مڈل کلاس کے جنہوں نے پاکستان تحریک پاکستان کے لیے ماریں کھائیں, جس میں اسٹوڈنٹس تھے, ینگ لائرز تھے, وہ سارے تھے. اب تو تاجروں کی جماعت تھی آخری وقت میں. اب پھر دیکھیں نا زوال کیسے آتا ہے. اس کے بعد اب کنونشن لیگ بنی, اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں جی ہم کونسل لیگ اصل جماعت تھی, حالانکہ کونسل لیگ تو ایک لیٹر پیڈ جماعت بن گئی تھی. اور بخدا میں نام نہیں لوں گا, لوگ اللہ کو حاضر ہو چکے ہیں, ایسے ایسے لوگ تھے اس کونسل مسلم لیگ میں جو دن میں اپوزیشن کا رول کرتے تھے, رات کو نواب کالا باغ کے پاس جا کے روٹی کھاتے تھے اور اس سے اگلے دن کا ایجنڈا لیتے تھے. they were also مسلم لیگیز, کیونکہ جو کونسل مسلم لیگ کے اصل تھے لیڈران ان پہ تو ایبڈو لگ گیا, ممتاز دولتانہ صاحب تھے, ان پہ ان کی سیاست تو پھر ذاتی کشمکش سے بڑھ کے نظریہ تو پھر کہیں بھی ایگزسٹ نہ کیا نا جی, وہ تو ختم ہو گیا نا جی. وہ میں نے کہا نا, جب تو کیا خامی ہے پھر؟ خامی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو آگے رکھا, پاکستان کو پیچھے رکھا ان لوگوں نے. قائد اعظم نے اپنی ذات کو نیچے رکھا, پاکستان کو اوپر رکھا, سمپل ایز دیٹ. ایک موقع آیا تھا
جس میں مسلم لیگ مضبوط ہو سکتی تھی وہ تھا جب حسین شہید سہروردی صاحب، ٹھیک ہے نا، بیکاز ہی واز فارمر پرائم منسٹر آف یونائٹڈ بنگال، جی تو ان کی بڑی خدمات تھی پاکستان کے لیے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر آہستہ آہستہ ہوتی ہے، پھر ڈرائنگ روم کی بن گئی، پھر وہ میرے بڑے محترم اللہ انہیں غریق رحمت کرے پیر صاحب پگارو شریف، وہ تو برملا کہتے تھے کہ میں جی ایچ کی بات، ہاں مزے کی نا جی۔ الٹیمیٹلی اب جو آپ کے سامنے موجودہ مسلم لیگ موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ ایسی بدقسمت مسلم لیگ ہے کہ اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ کا کبھی حصہ ہی نہیں رہے۔ خود میاں صاحب بھی تو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے تھے، لیکن میاں صاحب کو میں اب ان کی جماعت میں نہیں ہوں، but I have great regard and respect for him، میں نے ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا پروگزیمیٹی میں ٹائم گزرا ہے۔ دو ادوار آئے ہیں جب یہ جماعت عوامی جماعت بنی، ایک قائد اعظم کی قیادت میں، اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی اس کو عوامی ڈرائنگ روم سے نکال کے وہ اسٹریٹ کی جماعت بنایا۔ وہ کیا عوامل تھے، ان کو کیا سپورٹ حاصل تھی کن حلقوں کی، وہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو جو ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی نا باتیں، آپ میرے سوالوں کے جواب بھی خود ہی شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دو ادوار میں کنٹرولڈ قسم کی عوامی جواب، چلیں کنٹرول کہہ لیں، چونکہ اس میں ظاہر ہے وہ اس کا تھوڑا سا آ جاتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں تھوڑا سا رول، اور ضیاء الحق صاحب کا بہت بڑا کردار اس میں، تو لیکن عوامی تو سر وہی ہے نا، ویسے بھٹو صاحب یوں کر کے لہرا دیتے نہیں، تھے، خیر وہ تو اور تھا۔ دیکھیں آپ بھٹو اصل عوامی تو وہی ہے نا۔ آپ شاہ جی بھٹو صاحب کو ان میں نہ لائیں، حالانکہ بھٹو صاحب بھی کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل رہے، وہ تو بہت سارے مراحل کے دور میں، جی، لیکن آئے تو ایوب صاحب کے ہی آئے تھے، اسکندر مرزا لائے انہیں، لیکن اس کے بعد نہیں، ایوب صاحب کے اس میں رہے نا جی، کیبنٹ میں رہے، اسکندر مرزا کے بھی رہے تھے ابتدا میں، لیکن اس شخص نے پھر دیکھیں وہ بہادر آدمی تھا، وہ تو پھر مسلم لیگ چھوڑ گئے نا، وہ تو پھر پیپلز پارٹی انہوں نے جب بنائی، اس کے بعد تو پھر اس نے ویژنری آدمی تھا بھٹو۔ آج اگر یہ ایٹمی بم کا ہم بڑا ذکر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو قنوط تھا اس کی بنیاد جون سی تھی وہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے رکھی، لیکن جو اٹامک پروگرام پھر وہاں سے برآمد کیا اور اس کو آگے لے کے چلے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ اور جس طرح سے قذافی کو، شاہ فیصل کو، پیٹرو ڈالر، یہ وہ سارا جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس شخص نے اپنی جان دے دی، لیکن اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز نہیں کیا، اور اس میں دوسروں کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ بعد میں بھی جو لوگ آئے، جو گورنمنٹس آئیں، غلام اسحاق خان صاحب آئے، دوسرے جو جتنے بھی لوگ ادوار آئے، انہوں نے کم از کم اس ایٹمی پروگرام جو بیبی تھا، یہ ریڈ لائن تھی جس سب کی، اس پہ کمپرومائز نہیں۔ ٹھیک بات۔ یہ ویسے فرمائیے آن اے لائٹر نوٹ، یہ جو بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کے خیالات ہیں، یہ کبھی آپ نواز شریف صاحب کے اتنے قریب رہے تو یہ کبھی یعنی کہ آپ نے ان سے بھی شیئر کیے یا ان کی کیا رائے تھی آف دا ریکارڈ؟ نواز شریف صاحب جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ریگارڈ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کا، اسپیشلی لیڈروں کا۔ میں نے کبھی ان کے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں، کسی سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو شہباز صاحب بڑے امپریس تھے، شہباز صاحب تو ہمیشہ وہ تو سوٹ بھی ان جیسا پہن لیتے ہیں کبھی کبھی، وہ تقریریں بھی ویسی کرتے تھے جیسے بھٹو صاحب کی ایک بڑی مارکۃ الارا تقریر ہے ادھر قذافی اسٹیڈیم میں، خدا کی قسم کرو گے، لڑو گے، مرو گے، تو وہ ان پہ وہ چھاپ ہے۔ کئی صحافی بڑی دور میں آگے رکھنے لگ پہ، لیکن یہ ہے کہ بھٹو کا موازنہ میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلم لیگی بیک گراؤنڈ اور ایز اے مسلم لیگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے کہ اس وقت کوئی میں مثال دوں، ٹھیک ہے لیڈرشپس آئیں بعد میں، لیکن جو کہتے ہیں نا رومانس، اگر رومانس کیا ہے نا اس پاکستان کی عوام نے کسی لیڈرشپ کے ساتھ، قائد اعظم تو چلو ایک کیٹیگری جی، وہ تو بالکل ہی ہے، بابائے قوم ہے نا جی، وہ تو ان کو تو چھوڑ دیا۔ بھٹو میں نے وہ دور دیکھا ہے، میں 10-11 سال کا تھا، 1970 کا الیکشن۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں بریک سے واپس آ کے اور مگر جانے سے پہلے مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ ساری جو لیڈرشپ کی جو فہرست ہے اس میں ایسا کون سا ہے جس نے پاکستانی عوام سے رومانس کیا ہو؟ عوام نے تو کیا، اس میں بھٹو صاحب ہیں، آپ کو لگتا ہے صحیح رومانس تھا ان کا؟ اور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا،
اور نواز شریف صاحب نے بھی کیا, میں نے وٹنس کی ہوئی ہیں یہ چیزیں. لیکن وہ آگے کوئی بات آئے گی تو عرض کروں گا کہ وہ پھر وہ رستے سے ذرا اپنا ادھر ادھر ہو گئے. لیکن یہ 3 پرسنالٹیز ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں. قائد اعظم صاحب تو خیر ہیں ہی. اچھا چلیں, آپ نے 3 نام لیے, ان میں سب سے زیادہ شدت سے کس نے کی؟ بھٹو صاحب. ناظرین اسٹے ود اس. کرمانی صاحب کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس مسلم لیگ میں جانے کا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں چاہیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, بہت ساری یادوں اور باتوں کے ساتھ ہم موجود ہیں. محترم آصف سعید کرمانی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ بٹ صاحبہ, کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی تو کرمانی صاحب, آپ کے لیے ہماری ٹیم نے بڑا اچھا پیکج تیار کیا ہے, پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں. ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਜ਼ੇਬਾ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟਅਪ ਵੀ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ. شاہ جی بھی چارمنگ نہیں پرسنالٹی بہت ہے. آپ کو پسند رہی ہیں فلمیں جی؟ مجھے بہت رہا ہے جی فلموں کا شوق. اور میرا خیال ہے, اور میرے جو سب سے فیوریٹ پاکستانی فلم میں ہیرو اور ہیروئن تھے وہ وحید مراد صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, اور زیبا بیگم, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے, عمر دے, صحت دے, تندرستی دے. آمین جی. تو یہ میرے فیوریٹ تھے. اور میں نے بہت فلمیں جون سی ہیں وہ دیکھی. حالانکہ میرے والد بہت سخت تھے, تو وہ جب میں غائب ہوتا تھا فلم دیکھنے کے لیے تو نارملی سنڈے والے دن, چونکہ اس زمانے میں مارننگ شو ہوا کرتا تھا, تو انہوں نے کبھی پوچھنا کہ وہ کدھر ہے, میری والدہ کو, آصف کدھر ہے, تو انہوں نے کہنا وہ نانی ول گیا ہوا ہے. تو میں نانی ول نہیں گیا ہوں ناسا, میں پلازا سنیما میں بیٹھا ہوں. آپ کے جو لیڈر, آپ اب بھی مانتے ہیں انہیں, میاں صاحب کو اپنا لیڈر ہی نہیں؟ بالکل, وہ ایک پاکستان کے لیڈر ہیں. اب میں دیکھیں, میرا لیڈر تو انسان لیڈر نہیں بدل سکتا. میں مثال ایک دے دیتا ہوں. پارٹی بدل سکتا ہے, پارٹی چھوڑ سکتا ہے. چھوڑ سکتا ہے. میں بدلنے میں بلیو نہیں کرتا. میں نے پارٹی چھوڑی ہے, مجھے بہت آفرز تھیں دوسری جماعتوں سے, میں نہیں گیا. بیکاز مائی فادر, میرا والد بھی ایک اولڈ مسلم لیگی کے طور پر اس دنیا سے رخصت ہوا. وہ لوٹا نہیں تھا الحمدللہ. میں بھی اس دنیا سے ایک اسی لیگی چھاپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. میں کسی جماعت میں نہیں جانا. ابھی جب آپ کا یہ اختلاف ہوا ہے, جو بھی معاملات ہوئے, اس کے بعد پیپلز پارٹی نے آپ کو آفر کی؟ ناٹ ڈائریکٹلی, بس کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو ہم بات رابطہ کروا دیتے ہیں. پی ٹی آئی نے؟ پی ٹی آئی والوں میں دوست میرے احباب ہیں 1-2, انہوں نے مجھے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا یہ وہ. میں نے کہا نہیں یار, میرا مزاج آپ سے نہیں ملتا. میرا مسلم لیگی مزاج ہے, میں وہاں نہیں رہ سکا, اتھے میرا گزارا نہیں ہوئے, تو تاڑا میرا کی گزارا ہوئے گا. تو ساتھ میں شاہ جی اس چیز میں بلیو نہیں کرتا. تو لیڈر آپ ابھی بھی میں مانتا ہوں جی ان کو لیڈر, ان کو مانتے ہیں بالکل. یہ اپنا فلم کا, آرٹ کا, میوزک کا تو انہیں بھی بہت شوق ہے. بہت. ایک سیاستدان کی حیثیت سے, تاریخ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے, آپ کیا سمجھتے ہیں آرٹ کی, کلچر کی, سینما کی, میوزک کی کتنی ضرورت ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں؟ اصل پبلک پلس یہ ہے. شاعر کیا ہے, آپ جو شعر و شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ, عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے نا. سیاستدان کیا کرتا ہے, وہ بھی تو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے, جو نہیں کر رہا فی الحال نہیں کر رہا وہ, لیکن شاعر تو اپنا کام کر رہا ہے. سیاستدان کیوں نہیں کر رہا آج کل؟ کمرشلائز ہو گئی نا جی, منیڈ پالیٹکس ہو گئی ہے. کب سے؟ یہ پرسنل تو 1985 جب نان پارٹی الیکشن ہوئے, جب سے میاں صاحب آئے ہیں. دیکھیں نہیں, میاں صاحب کے ساتھ اور بھی بہت لوگ آ گئے نا. نہیں مگر پہچان تو اس کی جو بالکل جھنڈا تھا وہ تو میاں صاحب نے اٹھایا. دیکھیں اس وقت بھی 2 مسلم لیگیں بنی نا. ہاں, ایک تو وہ بن گئی, نہیں وہ تو میاں صاحب نے اور کچھ عرصے میں سب کو دائیں بائیں کر دیا. جنیجو لیگ بنی, پھر فدا لیگ بنی. میں نے وہی کہا نا, اقتدار کی کشمکش رہی, پاور پالیٹکس جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن وہ کمرشلائز پالیٹکس ہوئی, اور اس کمرشلائز پالیٹکس میں میاں صاحب بھی مرج کیے. انہوں نے اپنی, نہیں میاں صاحب مرج کیے یا میاں صاحب نے اس کی بنیاد رکھی یا اس نے اپنا کردار ادا کیا؟ میں یہ کہوں گا کہ کمرشلزم پہلے تھا, آپ کو کہیں کہیں نظر آتا تھا, لیکن بہت کم تھا, نہ ہونے کے برابر. لیکن ہاں یہ ٹھیک بات ہے آپ کہ میں اس پہ ڈینائی نہیں کروں گا کہ 85 میں, پھر اس کے بعد دیکھیں نا, اس سے پہلے وہ کلچر نہیں تھا, پلاٹوکریسی, یہ وہ سارا بریف کیسوں کا, چھانگے مانگے کا, چھانگا مانگا یا سوات آپریشن. جی سوات یاد ہے نا, سوات کا بھی.
یہ جب سے یہ زہر جڑا مل پان والا معاملہ ہے نا جی، یہ اب دیکھیں اور پھر نا، میرا بندہ میں تیرا کیا بندہ۔ بات کروں جی، لوگ بریف کیس اٹھائے پھریں جس ملک میں کیا رہ جاتی ہے آپ خود بتائیے کہ وہ جو زہر کمرشلزم کا گیا ہے نا سیاست کی رگوں میں، اس کے نتیجے اب آج دیکھ۔ جی کرمانی صاحب، تو کرمانی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھٹو صاحب کی۔ جی جی جی، بھٹو صاحب نے دیکھیں انہوں نے اس قوم کو زبان دی، انہوں نے غریب کی بات کی، غریب کے حقوق کی بات کی، لیبرز کی بات کی، سب کچھ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نقصان تھوڑا سا ہوا، وہ جو نیشنلائزیشن ہو گئی نا، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی میں سمجھتا ہوں نقصان پہنچا۔ سچ بات کہنی چاہیے میرے خیال میں۔ ویسے ایک بات بتائیے، لیکن ایک بات، بعض اوقات کرمانی صاحب معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، بعض اوقات کسی فیصلے کے نتائج اچھے نہیں آتے نا، مگر اس کے پیچھے خلوص ہوتا ہے۔ وہ تو سب کے سامنے ہے کہ نیشنلائزیشن کا فیصلہ جو ہے، دنیا بدل رہی تھی اور ہم کسی اور جانب چلے گئے، ٹھیک، مگر کیا اس کے پیچھے خلوص تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی فیصلہ تھے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات شاہ جی کہہ دی کہ کئی دفعہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ان غلط فیصلوں کو ریورس بھی کر لیا جاتا ہے۔ انہیں ریئلائزیشن تو ہو گئی تھی، ان کی پارٹی کے اندر بھی اس وقت لوگ جو ان سے تھے جو دائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کوشش کی، لیکن پھر ان کے ساتھ اور کچھ بائیں بازو کے لوگوں نے بھی، وغیرہ اور یہ سب بائیں بازو کے لوگوں نے بھی کوشش کی، ہاں، لیکن وہ پھر ان کے ساتھ بھٹو صاحب نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو جمہوری لیڈران تھے وہ بھی اپنی پارٹی کی جب بات آتی تھی تو اس میں جمہوری نہیں تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیشتر یہ بدقسمتی ہے، یعنی آپ مشورہ تو کرتے ہیں لیکن فیصلہ پہ چند لوگ ہی کرتے ہیں، یہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ نواز شریف صاحب میں بھی سمجھتا ہوں بہت بڑا لیڈر تھا، ضائع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کب آپ کو لگتا ہے وہ ضائع ہوئے؟ دیکھیں کون سا موڑ تھا؟ وہ موڑ وہی تھا، دیکھیے نواز شریف صاحب کو تو ود آل ریگارڈز اینڈ ریسپیکٹ فار ہم، میاں صاحب کو تو کوئی لیڈر ماننے کو تیار نہیں تھا ابتدا میں جی۔ نواز شریف صاحب لیڈر کب بنے؟ جس دن انہوں نے ایک اپنی بڑی مارکات الارا تقریر کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، دیٹ واز دا نیو نواز شریف ان دا آفس۔ ٹھیک ہوا، اس کے بعد انہوں نے اسٹرگل کی، اسٹرگل کر کے پھر اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں نہیں تھیں، ظاہر اسٹیبلشمنٹ تو ان کے خلاف ہو چکی تھی اس وقت، ظاہر ہے تبھی تو نکالا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مگر دیکھا یہ گیا کہ مکمل ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ملی جلی تو رہی وہ بات کی بات ہے، میں آ رہا ہوں اس طرف، میں ادھر بھی آ رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے جب یہ نعرہ دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں وہ گا، ایک بار تو دے دیا نا جی انہوں نے، وہ جب ان پبلک دیوانہ وار پھر اس کی طرف گئی، نواز شریف کی طرف۔ یعنی کہ میں ایسے ایسے لوگوں کو لاہور میں جانتا ہوں کہ جن کی نسلیں پیپلز پارٹی میں تھیں، وہ بیچارے، مگر وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ مینو کہتے ہیں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، یہ کہا تھا مگر سر پبلک نے بھی جب نواز شریف سے یہ کہا نا کہ ہم تمہارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو کئی مرتبہ وہ بھی تو پھر وہ موڑ مڑ گئے جس میں صرف ان کا خانوادہ اور ان کی اپنی ذات اور ان کے میں اپنے آتا ہوں مفادات اس طرف، میں آتا ہوں۔ جو غریب کا چولہا تھا اس کی فکر تو نہیں کی نا سر کسی نے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے شاہ جی، ایک چھوٹا سا واقعہ اجازت دیں، یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں نواز شریف صاحب 2013 میں نے ان کو جوائن کیا تھا 2006 میں، تو جو پچھلے دوار ہیں نا وہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کیا معاملات تھے، میں 2006 سے لے کے 24 تک کا اب جو گفتگو ہوگی 2006 سے اور 24 تک نہیں ویزا وی میاں صاحب نہیں اچھا یہ اگست کا مہینہ ہے، ابھی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، 2013 کی بات کر رہا ہوں، تو میں صبح ڈیلی مجھے جانا ہوتا تھا پی ایم ہاؤس یا سیکریٹریٹ، شروع میں سیکریٹریٹ بیٹھتے تھے، فیو منتھ پھر پی ایم ہاؤس بیٹھنا شروع ہو گئے فار سیکورٹی ریزنز، اینی وے
میں صبح اٹھ کے اخبار دیکھتا ہوں نوائے وقت، تو اس پہ بڑی ایک سپر لیڈ لگی ہوئی ہے، شیر آٹا کھا گیا، غالباً کوئی 3 روپے کلو شاید، یا 2 روپے کلو آٹے کلو میں اضافہ ہوا تھا۔ میں نے خیر اخبار پکڑا، بغل میں دبایا، چلا گیا میں، پی ایم سیکریٹریٹ کی بات ہے، اگست۔ تو وہ پیار کرتے تھے مجھ سے، مجھے بھی اس سے عشق تھا، نظر لگ گئی، لیکن چلو کوئی نہیں، ہوتا ہے۔ تو میں نے میرے سے پنجابی میں بات کرتے تھے، انلیس کہ کوئی آفیشیل میٹنگ ہو، ادروائز مجھ سے وہ پنجابی میں۔ تو اکیلے تھے پی ایم چیمبر میں، تو کہنے لگے خیر نہ لگی خبریں نے ڈاکٹر صاحب۔ میں کہا جی، میں نے اخبار آگے رکھ دیا، ایک ہی ہے، میں کہا جی شیر آٹا کھا گیا ہیں، پڑھا، بیل دی، اے ڈی سی کو بلایا، کہتا ہے کہ ابھی میری چیف منسٹر شہباز شریف سے بات کراؤ ان مائی پریزنس۔ ہاں بھائی، اے شہباز، اے آٹے دی قلت نہیں ہونی چاہیے، لاہور دی ہر گلی چ آٹا پھیلا دیو، ٹرکاں دے ٹرک کھڑے کر دیو۔ نمبر 1 ہوا ایسا، قلت ختم کی ودن 24 آورز۔ قلت سے پنجاب ہی سی اس لیے، پنجاب سے۔ ٹھیک۔ اگر اس شخص کی جو گڈ پوائنٹس ہیں ان کو میں نہیں نیگیٹو کر سکتا، نہ کروں گا۔ میں نے اس کو غریب پرور پایا، غریب دوست پایا نواز شریف کو، کہ جو غریبوں کے لیے کرنا چاہتا ہے کچھ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس نواز شریف کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کدھر ہے نواز شریف، مجھے اگر آپ جس کے دل میں غریبوں کا درد تھا۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں کہ میں صاحب، آپ کا تو اپر مڈل کلاس سے تعلق ہے، مگر دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا جی، مگر آپ کو اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی اپرائزنگ کو وہاں پہ نہ آئے کہ آپ کی حکومت ڈولنے لگے، احتجاج ہونے لگے، آپ بنیادی طور پہ یہ جو بہت بنیادی چیزیں ہیں یہ انہیں فراہم کرتے ہیں۔ مگر کرمانی صاحب تاریخ کے، سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے جو جوہری، جو اصل جو لیڈر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار اگر میرے بچے دی تعلیم ہے نا، تو پھر وہ اس 2.5 کروڑ بچہ جڑا اس لیے اسکول تو باہر ہے انہوں بھی تعلیم ملے۔ اگر میرا بچہ، میری فیملی، میری بزرگ علاج کراندے نے بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ کا مطلب ہے اچھی صحت کا علاج کراندے نے، تو ہر آدمی تکرو دی رسائی جڑی ہونی چاہیے، پانی، بجلی، جڑی بنیادی چیزاں نے، اور وہ مواقع جن کے ذریعے سے عام آدمی کا بچہ جو ہے وہ سیاست کے یا ایوان کے یا فیصلہ کرنے والے جو ادارے ہیں وہاں تک پہنچ سکے۔ اس قسم کی کوئی جوہری تبدیلی جو بنیادی طور پہ اسٹرکچرل چینج کر سکے۔ میں ابھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ پڑھے ہوئے ہیں سینٹرل ماڈل کے ای کے، ٹھیک ہے، اتنی ساری گورنمنٹ رہی، میں کہتا ہوں 10 مرتبہ کوشش کی گئی ہوگی کہ روٹی جڑی ہے 20 کے بجائے 10 روپے دی ہو جائے۔ تو کیا لیڈر صرف یہ چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک اس کے پیٹ میں روٹی آ جائے، اس وقت کھائے، زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد جو ملیں چل رہی ہیں، جو دیگر چیزیں چل رہی ہیں، اس کے لیے وہ آپ کو سستی لیبر جو ہے وہ دستیاب ہو، مگر اس سے اوپر نہ اٹھ پائے؟ اس سے اوپر جن چیزوں سے اٹھ سکتا ہے عام آدمی، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، اس کے اوپر تو کوئی جوہری ہمیں چیز نظر نہیں آئی۔ آپ کبھی گئے ہیں جناح ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل؟ یعنی کہ آپ، میں نے یہاں کام کیا ہے، میں نے ان چیزوں کو جی آپ تو رولر ہوتے ہیں لوگوں، اس وقت سر، اس وقت یعنی کہ پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا، ایک عزیز کا مسئلہ تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ جس قسم کی بکر منڈی کی صورتحال ہوتی ہے، اس طرح کی صورتحال ایمرجنسی کی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ بچہ اگر پڑھنا چاہے غریب کا، جس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، وہ اس کو روٹی تو، آٹا تو سستا مل گیا، مگر وہ آگے ساری زندگی نہیں آ سکتا بیکاز اس کو تعلیم مل ہی نہیں رہی ہے۔ یہ تو بڑی، یعنی کہ بڑی آپٹکس کے لیے ہوئی کہ شیر آٹا کھا گیا، چلو جو آٹا دیتا، مگر سر پبلک کو صرف آٹا تو نہیں چاہیے، اس آٹے سے بھی زیادہ کچھ چاہیے نا۔ آتا ہوں اس طرف۔ شاہ جی، یہ بدقسمتی ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اصل جو جس کو مینیفیسٹو بولتے ہیں یا ویژن کسی لیڈر کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کو اوپر لانا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب تم اس کو جی وہ انعامات دے دو، مدد کر دو، نو، پیروں پہ کھڑا کر دو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں کہتا ہوں یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، چلیں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، لیکن اگر اتنی رقم سے آپ روزگار کے مواقع پیدا کریں، جی مجھے افسوس یہی ہوتا تھا کہ اب دیکھیے نا، اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، یہ 4 سال ہو چکے ہیں اس کو، اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی شامل کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ میں وہ شخص تھا جو پارلیمنٹ میں فلور پہ کھڑا ہو کے، اور اللہ گواہ ہے مجھے کسی نے تھریٹن نہیں کیا۔ میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، آپ کو کیجیے گا، اگر ہمارے لیڈران، میاں صاحب کی بھی بات ہے، سنسیئر تھے، ہمارے لوگوں کو مچھلی پکڑنا کیوں نہیں سکھائی؟
बस ये गुरु उन्होंने अपने हाथ में रखा ना, ये गुरु अपने हाथ भी तो कुछ चीज़ें रखनी होंगी फिर सर उस लिस्ट चो ना कर दो ना जिसे फोटो साहब नहीं लेकिन नहीं बुट मैं तो कहना कि रोमांस की गल हो रही थी ना कि लोगों ने नवाज शरीफ में आखिर प्यार किया ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी जो फलाही ममलिकत होती है, आपका फलाही ममलिकत है, इस्लामी फलाही ममलिकत, ठीक है ना जी, उसमें एजुकेशन, सेहत, कम अज़ कम बेसिक ये जो चीज़ें हैं, अब आप खुद देखिए। और मैं से गुजारिश करूं, मैं तो सियासत के तालिब हूं, जो फलाही ममलिकतें नहीं भी होती वो भी कम अज़ कम ममलिकत का मतलब ही ये है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको यकीनी बनाए तमाम लोगों शाह जी। फिर बात फिर लंबी हो जाती, फिर तो यहाँ तक चली जाएगी कि जो हज़रत उमर ने गालबन फरमाया था कि फरात के किनारे कुत्ता भी अगर भूखा मरेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे ही तो फलाही ममलिकत में बुनियादी तौर पर एजुकेशन और सेहत और इंसाफ, ये तीन चीज़ें, और इन तीनों चीज़ों में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसाफ। जी दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो अदालती इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सर सबसे जो बुनियादी एक बीमारी है, जिसको कभी हम करप्शन का नाम दे देते हैं, कभी हम कुछ कर देते हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये जी लैंड ग्रैब, क्यों कि हमारा अदलिया का निज़ाम जो है बहुत कमज़ोर है। उसको कमज़ोर करने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? सबका हाथ है, उसमें सियासतदानों का भी हाथ है, उसमें आपके दीगर लोगों का भी हाथ है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इन गुनाहगार आंखों से शाह जी एक सिटिंग जज को एक बहुत बड़े सियासी लीडर के घुटनों को हाथ लगाते देखा। क्या ये किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का वतीरा है? वो क्या इंसाफ देगा लोगों को, मुझे बताइए। और बेनज़ीर के खिलाफ फैसले भी तो लेने थे ना सर पर। गुजारिश ये है, चर्चिल की हम बात तो बड़ी कर देते हैं उठ के, जैसे वो हमारा को साढ़े मामी का पुत्र सी या पुफी का पुत्र सी चर्चिल, कि जी वो कहता सी जो वर्ल्ड वॉर हुई है तो सहाफ़ी ने पूछा कि तू ब्रिटेन का फ्यूचर देख रहे हैं, तो उन्हें क्या कि तू है बस मैंने इंसाफ मिल रहा है, अदालत इंसाफ दे रही है, कोर्ट्स कम कर रही हैं लेकिन हाँ, उन्हें क्या यस दे आर फंक्शनिंग, उनका फिर कुछ नहीं होगा ग्रेट ब्रिटेन। कमिंग बैक, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, 4 साल से मैंने अर्ज़ किया कि ये PDM की पहले गवर्नमेंट रही, अब ये अप्रैल 2022 अगर आप देखें, उस वक़्त इमरान खान के ख़िलाफ़ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या सब मोहतरम हुआ है, उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी नीची थी। क्यों? लोग उस वक्त की महंगाई के हाथों तंग थे, गवर्नमेंट उनकी थी ना उस वक्त। मैं कहता था खड़ा होकर फ्लोर पे, वो मार दिया, जुल्म हो गया, मारे गए, 150 रुपये लीटर पेट्रोल। अब आप किरमानी से ये तवक्को करेंगे कि 150 लीटर पेट्रोल की जो तनकीद करता था वो आपका जो 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो, 250, 400, 350, 400 उसको डिफेंड करेगा? आई कैन नॉट डिफेंड। और उसका कुछ जवाब नहीं है, जवाब नहीं, कुछ जवाब नहीं है। गरीब तर हुआ, अमीर तर हुआ इस मुल्क में। इस वक्त आपका जो पाकिस्तान है शाह साहब, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो सियासी शराफिया के ग्रिप में हाईजैक किया हुआ इन्होंने। यहां रोल आता है फिर लीडरशिप का, यहां रोल आता है फिर भुट्टो, यहां रोल आता है नवाज शरीफ, यहां रोल आता है बेनजीर, कि चेंज करो ना ये स्टेटस को किसने चेंज करना था? आपके यही तो सवाल है ना सर। यही तो यहां आके मैं समझता हूं कि अगर इस आपके सवाल के जवाब में देखा जाए तो यहाँ नाकाम हुए। नाकामी की वजह सलाहियत की कमी थी, नाकामी की वजह मुख्तलिफ क़ुव्वतें थीं, या नाकामी की वजह खुदगर्जी थी और अपने अपने घरानों को पालना था? तीन मेरे मल्टीपल फैक्टर्स। ज़्यादा इसमें क्या? मल्टीपल फैक्टर्स। मैं जब 2022 में शाह जी जाता हूँ लंदन, मैं तो खैर अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो पार्लियामेंट का जाना था ग्रुप, तो मैं चला गया। तो मैं मियाँ साहब को मिला, मैं 2019 में भी मिला था, तब इनको गए भी 1 महीना हुआ था, तो ये मिलते नहीं थे किसी से। तो मैंने कॉल किया, मैं कि माया हैं जी, तो आजा कल आजा। तो वो मुझे मिले, तब भी मेरे से उनका एक ताल्लुक था बहुत ज़्यादा। मैं 22 में जाता हूँ तो मिस करते हैं, मैंने अंदाज़ा लगाया आप मिस करते हैं आप उन्हें। मैं करता हूँ मिस, लेकिन मिस करने से ज़्यादा मैं दुखी हूँ। मुझे अफसोस होता है कि इस शख्स को खुशामदियों ने, चरब ज़ुबानों ने और सियासी नाबालगों ने उसको ज़ाया कर दिया। ये मेरे 18-20 साल दिए शाह जी इस जमात को, दिन रात, ठीक है, मुझे दुख होता है। आपको लगता है कि एक ख़ानदान भी तो है ना जी उनका, आपको लगता है कि उनको बहुत सारे फैसलों से, चीज़ों से, इत्तलात से अलग किया गया? ये कहना चाह रहा बेबस किया गया।
یعنی بے بس تو ایک تنہا نئی کر کے ٹیم، کیا جاتا دیکھیں نا ایک نئی ٹیم لانی تھی. کرمانی صاحب بے بس تو تنہا کر کے کیا جاتا ہاں وہی انہوں نے ایک نئی ٹیم انہوں نے دسو انہوں نے دسو انہوں نے ایک دسو نئی ٹیم آنی تھی شاہ جی اچھا جو آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس میں مس فٹ تھا. ایک تو یہ, دوسرا یہ تھا کہ شاہ جی میں 2006 جوائن کیا, 2007 میں مجھے میاں صاحب لے یہ گئے. جو نئی ٹیم ہے یہ مسلم لیگ کے اندر کی چوائس تھی یا اندر کی ہیں, ہاں. انہوں نے فضول میرے خلاف کردار کشیاں شروع کر دیں. نہیں یہ جو نئی ٹیم ہے یہ کہیں اور سے فیصلہ ہوا تھا کہ اس نئی ٹیم کے ساتھ جانا ہے, میاں صاحب کے ساتھ نہیں جانا؟ نئی ٹیم تو میاں صاحب تو اس وقت نہیں ہے نا, نہ وہ پرائم منسٹر ہیں نہ ان کے جو میں بہت بات کر رہا ہوں لنڈن جب وہ تھے نا, ٹھیک تو پیچھے سے جو کرتا نہیں ابھی بھی تو ایک موقع تو آیا تھا نا, کرتا دھرتا جو تھے, نہیں ابھی جو حالیہ الیکشن کے بعد جو آیا تھا ہاں, لیکن وہ تو میاں صاحب کے ساتھ پنجابی کہنے نا تراؤ ہے, وہ تو انہوں نے زیادتی کی تھی. تو میں تھک گیا تو تھا. وہ اندر سے ہوئی یا باہر سے ہوئی؟ بس جی ملی جلی ہوئی ہے جو مجھے نظر آتی ہے کہ نواز شریف کو سسٹم سے باہر رکھنا تھا اور وہ ٹولہ کامیاب ہوا ان کو باہر رکھنے میں. میں تو دیکھیں جیسے عرض کیا کہ جب دیکھیں دو طرح کی محلاتی سازشیں ہوتی ہیں نا تاریخ میں, ایک باہر سے ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ودن جو کیبنٹ ہوتی ہے ودن دا فیملی ودن دا محل بھی چل رہا ہوتا ہے نا, میں سکا پراوی سکے جیڑی بھی پتر دے درمیان بھی چل رہی ہوتی ہے. سازش میاں صاحب کے خلاف ہوئی ہے نا, میں لگتا ہے میاں صاحب خود بھی شریک سن, خود بھی شریک سن. میں نے اتنا کمزور نواز شریف کو نہیں دیکھا کبھی. وہ سرٹ کرتا تھا, اس کا ایک حکم ہوتا تھا, میں پوری پارٹی کو میں سیدھا کھڑا کر دیتا تھا. کسی کی جرأت نہیں ہوتی. کسی کی محبت کی وجہ سے کمزور ہو گئے, ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ تو لیا ہے نا انہوں نے بھی. دیکھیں نا, چونکہ اب جو حالات ہیں لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا شاہ جی, مہنگائی نے تباہ کر دیے لوگوں کو. جو میں نے بات کی تھی 4 سال سے اس حکومت نے کیا ڈیلیور کیا, یہ سب میاں صاحب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. میں احترام اپنی جگہ, لیکن میں کہتا ہوں میاں صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ تو مجھے رات کو فون کر کے کہتے ہوتے تھے فلانے کے گھر میں یہ ایشو آ رہا ہے, جا کے مسئلہ ٹھیک کر بھائی. ویئر آر یو ناؤ؟ آپ کہاں ہیں جب غریب مر رہا ہے, غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, لوگوں کو یوتھ جاب لیس آپ کا ہوا ہے, ان کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کو مہنگی تعلیم دے دے کے. نہیں مگر وہ اہم موقع پہ نظر تو آتے ہیں جب یہ بتانا ہو کہ ہاں میں اس حکومت کے پیچھے ہوں. دیکھیں وہ پیچھے ہونا ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ فعال کردار ادا کرتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا. کوئی ایسی بھی بات نہیں, مگر دست شفقت تو ان کا ہے نا جی, اسی کی بنیاد بالکل ہے دست شفقت. لیکن مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ, اب مجھے تھوڑی تلخ بات مجھے پھر کہنے دیں, نون لیگ بوڑھی ہو گئی ہے جماعت. جو اس کے لوگ تھے ان کے ذہنوں کو زنگ لگ گیا. جو نئے لوگ آئے ہیں ابھی ناتجربہ کار ہیں, ان کو ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے نا جی. نئے لوگوں سے مراد آپ کی نئے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سیٹ اپ میں, مجھے بتائیں نا پنجاب میں یا دونوں جگہ. اچھا دیکھیں شاہ جی, پنجاب ہو یا مرکز ہو, گورنمنٹ کون چلا رہا ہے؟ پنجاب میں بھی کون چلا رہے ہیں؟ پنجاب میں بھی بیوروکریسی چلا رہی ہے حکومت آپ کی, مرکز میں بھی بیوروکریسی چلا رہی ہے. یہ نواز شریف پیٹرن نہیں ہے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. بہت ساری یادوں اور باتوں کے ساتھ, بہت سارے رازوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم آصف سعید کرمانی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. کرمانی صاحب ہمارے سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے کتھارسس. اچھا سو مگر اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. ابھی پیناما لیکس کی بات ہو رہی تھی, تو یہ فرمائیے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں نظامی صاحب سے بہت منسوب ہے کہ جب دوبارہ میاں صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اب یہ کاروبار وغیرہ آپ بند کر دیں. وہ پیناما لیک ٹھیک ہے, اس کے سیاسی محرکات یہ وہ, میں اس بحث میں اس وقت نہیں جا رہا, مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نظامی صاحب کی اس ایڈوائس پہ میاں صاحب کو, ان کی فیملی کو, میاں صاحب کو کم از کم عمل کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے کیا بھی. میاں صاحب ڈائریکٹلی کسی بزنس میں انوالوڈ نہیں تھے, اور جو بھی میاں صاحب کے مالی معاملات تھے یا رائیونڈ کے جو مالی معاملات تھے وہ ان کی ظاہر ہے جو بچے تھے وہ لک آفٹر کرتے تھے. میاں صاحب ڈائریکٹلی کسی اس میں انوالو نہیں تھے. یہاں شاہ جی آپ نے یہ بات کی ہے نا, تو اس میں ایک اور ایویڈنس ہے
کہ جو پیناما کا کیس تھا اس میں تو نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا، اگر آپ پڑھیں نہیں میں ان تو کے بچوں کے نام تھے، میں نے اس میں آپ سے میں نے صرف گزارش ہے کہ میں اس کی باریکیوں میں جانا نہیں چاہ رہا، اس پہ ہم الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نظامی صاحب کا مشورہ بڑا صائب مشورہ تھا، یہ ٹھیک ہے کہ دیکھیے آپ کاروبار سے علیحدہ کیجئے اور قوم کی خدمت کیجئے، قوم کی رہنمائی کیجئے، تو آپ کا وقار بھی اعتبار بھی بڑھے گا۔ جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ کے کسی بھی نوعیت کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ نہیں ہیں اور اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، تو صرف اس قوم کو اب اس سے پرابلم ہوئی ہے جی، یہ اگر وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر لیتے، کیونکہ دیکھیں نا آپ یہ کہہ تو رہے ہیں مگر ان کو وضاحت تو دینی پڑی نا کہ جگہ وہ مجھے یاد ہے صاحب کے اس میں باہر میں بھی میں تو حیران ہی رہ گیا وہ جب انہوں نے آ کے کہا کہ بھی اگر کوئی ہے بھی ہمارے پاس تو تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے۔ اب یہ پرائم منسٹر کے لیول کا آدمی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیسے یہ دراصل بات کر وہ سکتے ہیں؟ اتنا اس وقت پریشر تھا پارٹی پر بھی اور سب پر کہ، اور میاں صاحب کو اکثر جب نجی طور پر بات ہوتی تھی تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں، اور وہ وکلا بھی کہتے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ان کا تو پیناما میں نام نہیں تھا۔ شاید یہ ایک اور بات، یہ نہیں کہ میں اب ان کی جماعت میں نہیں ہوں، تو جو فیکٹ ہے پیناما کے 350 کے 450 کے قریب لوگ تھے اگر آپ کو یاد ہو، صرف نواز شریف جس کا نام بھی نہیں تھا پیناما میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا، باقی پوچھنے کا حق بنتا ہے، کسی نے پوچھا بشمول میرے آپ کے سب کے میڈیا کے کہ یارو باقی 349 دا کی کیتا جی، اور سر ادھروں جواب نہیں ملے باقی کی طرف ملا، انہوں نے پتہ ہی نہیں کون لوگ، نہیں میں سر میں مطلب یہ وہ الگ سے میں یہ سمجھتا ہوں الگ سے سر ایک میرا ذاتی ہے کرنا کہ پڑے گا، جتنی بڑی دیکھیے یقیناً سب کا احتساب ہونا چاہیے مگر جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، جتنی بڑی پوزیشن ہوگی، اتنا ہی بڑا سوال بھی میں ہوگا۔ ایگری کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کو کم از کم یہ ضرور پوری دنیا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور جو لوگ کاروبار نہیں بھی کر رہے ہوتے صرف انفارمیشن بھی اگر لیک کر دیتے ہیں اس کے اوپر بھی سوال ہوتا ہے۔ میاں صاحب کو یہ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ اعلان کر سکتے تھے شروع میں جب سیاست میں آئے کہ بھی میرے کاروبار سے یا میرے کاروباری افراد سے جو میرے بھی فیملی کے لوگ ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں، جو ان کا انہیریٹنس کا حصہ بنتا تھا وہ لے کے اس سے اپنا دال روٹی جو چل سکتی چلائیں، لیکن آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا سچویشن کی، لیکن کون کرتا ہے یہ مجھے بتائیے سر۔ آر یو ریڈی فار کتھارسس سر؟ ہاں بالکل جی۔ اینی ریگریٹ ان لائف؟ ریگریٹ مجھے یہ ہے کہ کاش میں نے اپنے والد کی بات مان لی ہوتی اور میں نے اپنا میڈیکل کریئر کوئی پرسو کیا ہوتا، کہ میں نہ ہی آتا اس میں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اسی ایویں ہی آگے کام کھا۔ تو ایز اے ڈاکٹر ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے میں نے گریجویشن کی تھی تو مجھے کیریئر کو فالو کرنا چاہیے تھا، یہ ہوتا کبھی آپ کو لگتا ہے وہ ضائع ہوئے وہ سال سیاست والے؟ سیاست والے نہیں ضائع ہوئے، وہ جو میری محنت تھی جو میری پڑھائی تھی وہ ضائع ہو گئی نا، جو میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل پھر 5 سال ایم بی بی ایس پھر وہ جاب وہ سارا وہ۔ تو سیاست کے ایوانوں سے دور ہونے کا آپ کو افسوس ہے؟ بہرحال ایک پاور اسٹرکچر تو ہوتا ہے نا جی، یا یہ ہے کہ کچھ تبدیلی نہیں لا سکتے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی جھنڈا لگایا ہوا تھا، تو وہ مجھے وہ کبھی وہ نہیں رہی خواہش، اللہ نے بچپن میں بہت کچھ دکھا دیا۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ میں اکتا گیا تھا کہ بھئی آپ کوئی ویژن نہیں ہے، اکنامک روڈ میپ نہیں ہے۔ 4 سال سے جو میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ برباد تباہ ہو گیا حال، لوگ شاید جی خاص طور پر مڈل کلاس اور غریب آدمی تھے جن کے لیے ملک بنا، مڈل کلاس تو ختم ہی ہو گئی، ختم ہو گئی، مڈل کلاس تو مرج ہو گئی نا اس میں، لوور مڈل کلاس میں لوور مڈل کلاس چلی گئی اور غریب، کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے اس حکومت کے پاس، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یار میاں صاحب کو کیا ہو گیا۔ آپ کی جو سیاسی قیادت تھی اور ہے، ان کو یہ اندازہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیوس کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، کرائم کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، پولیٹیکل انریسٹ بڑھتی ہے؟ سر تاریخ تو یہی بتاتی، لیکن اب تاریخ اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی محفوظ نہیں رہتا ہے، کوئی نہیں پھر محفوظ، وہ تو پھر آٹے کے ساتھ گیہوں بھی پستا ہے اور پھر، لیکن دیکھیے نا اب گزارش میری یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو سے ہوتی ہیں نا، میں نے پھر وہی عرض کرتا ہوں، یہ جو قوال ٹائپ لوگ نہیں ہوتے، میں کو ایسا نہیں کہ میں ان کو خدا نخواستہ کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں، کہ یہ جو خوش آمدی قوال میں کہہ رہا ہوں، یہ خوش آمدی قوالیاں کرتے ہیں،
چرب زبان لوگ جو سے ہوتے ہیں، یہ لیڈر کئی دفعہ لیڈروں کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سب اچھا والا کراؤڈ ہے نا جون سا، اسی سب اچھا والے کراؤڈ نے آج میاں صاحب کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، لیکن کرمانی جس صاحب کے لیکن وہ خود بھی ذمہ دار ہے۔ ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کرمانی خود صاحب بھی وہ ذمہ لیڈر ہی دار۔ کیا جو اپنی تعریف سن کے خوش ہو جائے، اگر وہ درست بھی ہو تب بھی اسے محتاط ہو جانا چاہیے کہ جو تعریف کر رہا ہے سب سے خطرناک آدمی تو ایسے یہی تھے ہے۔ تو نہیں، اب پتہ نہیں، میرا تو ان سے اب 3 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ ہی واز ناٹ لائک دیٹ، وہ تو اور مزاج کا آدمی تھا۔ نواز شریف صاحب، ان کو انہوں نے ان کا مزاج میں کوئی تبدیلی، جوہری تبدیلی کر دی ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، پچھلے دنوں ایک ان کا بیان آیا، اگر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ ان کو ایڈوائز کرتا کہ بیان جاری کریں کہ جی لوگ مشکل میں ہیں اور ان کو ریلیف ملنا چاہیے، تو بھی کس نے روکا ہے؟ آپ کے اوپر بھی آپ کی حکومت ہے، ادھر بھی آپ کے، دیں ریلیف لوگوں کو۔ یعنی پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں 150 روپیہ لیٹر، 140 لیٹر، 100 روپیہ لیٹر، اور اس کے بعد حتم تائی بنتے ہیں کہ جی اب 22 روپے کم کر دیے ہے، اب جی 5 روپے کم کر دیے ہے۔ اس میں کرمانی صاحب اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا نا کہ حکومت کوئی پیسہ لے رہی ہے اور اس سے کوئی صحت کے، تعلیم کے منصوبوں میں خرچ کرنا جا رہی ہے، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ لوگوں کی، سرمایہ داروں کی، کچھ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیپیسٹی چارجز، آئی پی پیز کو جو دے رہے ہیں آپ کیپیسٹی چارجز اربوں خربوں روپیہ۔ لیکن شاید ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے، میں آپ کی اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے پچھلے، خصوصاً اگر ہم انہی ادوار کی بات کریں 2-3 دہائیوں کی، کون سا ایسا پاکستان کو ضرورت ہے کہ اکانومسٹ کی، ماہر معیشت کی، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیے کون سا وزیر خزانہ آیا یا ماہر معیشت؟ ایک وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا مفتاح، اس کو چلنے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیچاروں کو رلا کے بھیجا۔ یہ شوکت عزیز بینکر، شوکت ترین بینکر، فلانا بینکر، اب یہ بھی جو نازل ہوئے ہیں، ہوئے جی کون ہے یہ؟ اب ادھر بینکر کی پوری نفسیات جو ہے نا وہ منافع حاصل کرنے وہ کی تو یہ ہے نا، دیکھیں نا، دے آر دی، یہ تو ایک طرح کے ایجنٹس آف IMF ہیں یہ لوگ، دے آر ناٹ دی ایجنٹس آف پاکستان، وی نیڈ این ایجنٹ آف پاکستان۔ میاں صاحب کو کیا امر مانے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائز یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، اس سے اوپر نہیں جائے گی۔ سر آپ ظلم دیکھیں، کیا امر مانے ہیں؟ 140 روپے لیوی ہے، کتنی ہے جی؟ میاں صاحب کے علم میں ہوگا تو صحیح ہے، اتنا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات کرتے ہیں شاہ جی، ہے نا؟ نواز شریف صاحب بڑے باخبر آدمی ہیں، تو میں اسی لیے تو کیوں عرض نہیں کرتا ہوں، آپ نے میری بات پہ توجہ ہی نہیں دی نہیں، میں شاہ گزارش جی، کر کہ رہا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے وہ نواز شریف کدھر ہے جو غریب کی حالت پہ تڑپ جاتا تھا؟ اس نواز شریف کو کیا انہوں نے کی سنگا دیتا ہے جڑا سمن بکمن ہے؟ سمن بکمن دی ذمہ داری سنگانا لیتے پاؤ گے یا خود ادھے تے پاؤ گے خود بھی ذمہ دار ہیں، سمن بکمن ہو گئے؟ خود بھی، لیکن اوور پاور بھی تو کر لیندے نا لوگ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاہ جی، یہ پریشر کوکر ہے، دھواں نکل رہا ہے، ابھی سیٹی نہیں بجی، سیٹی بجے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی ایسی افراتفری پیدا مگر لوگوں کا بینڈ بج گیا، سیٹی بجی کہ نہیں بجی؟ اس میں شاہ جی لوگوں کا بھی قصور ہے۔ میں بڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک قوم ہے یار، جدھر چندہ ادھر بندہ، اپنا بھی احتساب کرو نا۔ جس ملک میں جعلی دوائیاں بنا رہے ہیں لوگ، وہ حکومت تو نااہل ہے۔ اچھا کرمانی صاحب کمال پتہ ہے کہ اگلا جو سوال آنا ہوتا ہے نا اس کا جواب آپ بیچ میں شامل کیے، مجھے نہیں پتا ہوتا، یعنی مطلب روکے گا کون؟ حکومت تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ریگولیٹ کرے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تو ریگولیٹ کون کرے گا؟ لیکن جو بنانے والا ہے منافق، ہاں تو انہوں پڑھو نا سر، تانوں اختیار دیتا ہے حکومت نو، میں تو یہ تن کہہ رہے اسی ہیں تے دیکھو نا، نہ اسلحہ رکھنے ہیں، کوئی چیز نہیں رکھ دے، اختیار تانوں دیتا شاہ ہے جی حکومت۔ آوے دعویٰ بگڑیا ہے، اے جڑا دودھ جعلی وچ پانی ملا رہے ہیں یا چوک ملا رہے ہیں، وہ دی اپنی کو مورل رسپانسبلٹی سر اگر نہیں ہے تو حکومت نو اختیار جو دیتا ہے، اوہو مانا اس طرح، میں تو پہلے کہتا ہے نالائق نااہل نے، لیکن اے میں نے دسو محترم شاہ جی کہ جڑا میں ایک بنا رہے ہیں جعلی دودھ دی فیکٹری لائی ہوئی ہے، وہ مینو بھی کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ سر وہ مگر صرف ادھر کم نہیں چلتا نا، انہوں تے کرنا چاہیے، مگر جڑی حکومت نو اختیار دیتا ہے کہ حکومت دے کول اننے جڑے وسائل نے، انی پاور ہیگی ہے، حکومت جڑا طاقت دا استعمال کر سکتی ہے، قوانین نو امپلیمنٹ کر سکتی ہے، وہ کیوں نہیں کر دی؟
پھر وہی گل آ جاندی نہیں تھوڑی گل ٹھیک ہے ذاتی مفاد ایون سر میں دساں ذاتی مفاد شاہ صاحب اے ہوئی نا گل ایون قوم جائے بھاڑ میں یہ بات ٹھیک ہے 99 کا چکر ہے. یہ فرمائیے کہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا. وہ میرے بیٹے کا اس دنیا میں آنا ماشاءاللہ وہ میرے لیے بڑا خوشی کا دن تھا. آپ کے صاحبزادے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہے جی میڈیکل کالج میں زیر تعلیم. اچھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں. آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا سیاست میں آئے یا میڈیکل پروفیشن میں رہے؟ میں وہی چاہوں گا جو میرے والد نے مجھے کہا تھا. ایڈوائس میں اس کو بھی یہی دوں گا. میرے والد نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا میں نے سیاست کی بھرپور کی لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مڈل کلاس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اس ملک میں. جس قسم کی سیاست وہ 85 کے بعد شروع ہو گئی. تو تمہارا اچھا بھلا پروفیشن ہے تو نہ ہی جاؤ سیاست میں, تو باقی تمہاری مرضی ہے. تو میں بھی اس کو یہی ایڈوائس دے دوں گا جو مجھے میرے والد صاحب نے دی تھی کہ اوائڈ کر. سیاست نے دل دکھایا ہے کرمانی صاحب کا؟ نہیں, دل میرا دکھایا نہیں ہے. میں دکھانا نہیں میں اسے کہتا. آپ یقین کریں شاہ جی میں 18 سال نہ اپنی نیند سویا نہ اٹھا. میں اپنی فیملی سے پریکٹیکلی سپیکنگ 18 سال علیحدہ رہا. اس میں سے 11 سال تو ٹوٹل علیحدہ تھا. میں اسلام آباد ہوں, وہ یہاں ہے. میری تو بڑی چھوٹی فیملی, بیوی اور ایک بیٹا, دیٹس اٹ. یہ میرا بڑا لاس ہوا کہ وہ جو پرائم ٹائم مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا کہ جب میں اس کو 4 سال کا تھا, وہ جب میں اس کو 5 سال کا جب چھوڑ کے رائیونڈ چلا گیا اور وہاں سے ہم اسلام آباد چلے گئے. حالانکہ ظاہر آتے تھے ویکینڈس میں ملتے تھے لیکن وہ بات تو نہیں نہ ہوتی. تو وہ مجھے ہے افسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں جو ٹائم گزارنا چاہتا تھا وہ میں نہیں گزار سکا. اور ہو سکتا ہے اس کو بھی یہ دل میں ہو کہ بھئی میرا باپ تو 11, 12, 13 سال رہا ہے شہر سے باہر. یہ ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ اس کی ذات کا بڑا شکر ہے. مجھے کوئی دکھ نہیں, کوئی افسوس نہیں. میں اپنی نیند سوتا ہوں, اپنی نیند اٹھتا ہوں. میرا فون بہت کم بجتا ہے اور کوئی افراتفری نہیں مجھے ہوتی. سید آصف کرمانی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میرے والد صاحب کا جانا. وہ میرے لیے بہت ناقابل برداشت تھا. میری والدہ کا بھی مجھے بہت دکھ ہے, بہت دکھ ہے. ماں کا سب کو ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے والد کے جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں اپنے والد سے زیادہ اٹیچ تھا. ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی, ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ جسے آپ کہتے ہیں وہ تھی. اور لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی ماں کی بھی علالت میں, اور میرے والد بھی, ہی واز ماشاءاللہ ہیلدی. وہ گر گئے تھے تو ہیڈ انجری ہو گئی تھی, تو اس لیے یہ فال کا بزرگوں اولڈ ایج میں آپ کو اولڈ ایج میں بہت جی مسئلہ ہوتا ہے. وہ بس لڑکا جو سا تھا وہ کہیں ان کا جو اٹینڈنٹ تھا وہ کہیں ادھر ادھر ہوا تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ اٹھے ہیں تو وہ چکر آئے گا. اینی وے وہ مجھے ہے جی. وہ میں تنہائی میں بھی غمگین افسردہ ہو جاتا ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ اپنے ماں اور باپ اور اسپیشلی اپنے والد. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو, مریضوں کو بھی قریب سے دیکھا ہے, اس لیے آپ میرے سوال کی اہمیت کو ذرا اور بھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی, انسان کی حیثیت سے بھی, ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی. آخری مکالمہ کیا آپ کا اپنے والد سے ہوا تھا؟ میں ایکچولی اسلام آباد ہوتا تھا جب ایڈمٹ ہوئے, تو میری دونوں ہمشیرگان ہوتی ہیں وہاں امریکہ, تو وہ آ گئی ہوئی تھیں. وائف میری اور دونوں میری ہمشیرگان ان کو لک آفٹر کرتی تھیں. تو میں بس آتا جاتا رہتا تھا, ایک دن گیپ دے کے اگلے دن آ جانا. تو مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ تم کب آؤ گے. میں نے کہا جی میں آؤں گا, میں پرسوں آؤں گا, یاد نہ لانا. میں کہاں جاؤں گا. میں آ گیا تو میں گھر آ کے سو گیا. میں لیٹ نائٹ پہنچا تو میں نے کہا اس وقت سوئے ہوں گے. ہی واز ایڈمیٹڈ ان سروسز ہاسپٹل. تو مجھے کہتے ہیں کہ مہربانی, تو مجھے میں نے کہا یار چلو میں صبح جاؤں گا, تو ابھی بھی وہ سو رہے ہوں گے. تو صبح میں بھی سویا ہوا تھا تو مجھے وہ فون آ گیا ان کا جو اٹینڈنٹ تھا وہاں. تو اس نے مجھے کہا کہ کس سن کی بات ہے یہ 2018. ٹھیک ہے. اس وقت پرائم منسٹر یہ
पनामा वगैरह पनामा का केस चल रहा था ना, तो मैं पेशियां भुगतता होता था GIT के बाद मियाँ साहब के मगर साथ। हुकूमत थी आप लोग जी हुकूमत थी जी, और तो ये आ शायद गए थे, हक़ान शाहिद साहब आ अब्बासी गए। was ठीक। प्राइम मिनिस्टर। तो मैं सुबह सोया हूँ तो मेरी बेल बजी फ़ोन की, तो मैंने हरिडली उठाया, तो वो उनका अटेंडेंट बोल रहा था जी कि जल्दी आएँ जी, शाह साहब की तबीयत ख़राब हो गई। उनके यार अच्छे भले थे परसों तो मैं, खैर मैं उसी तरह मैं उतरा, मेरा घर करीब था तब सर्विसेज हॉस्पिटल की, तो मैं पहुंचा तो उनको वो ले गए हुए थे CPR अपना डॉक्टर उसको कवर किया हुआ। तो मैंने खैर हटाया, मैं अंदर गया तो मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसने कहा जी वो कुछ नहीं जी, चंगे भले सन। तो वो गालबन उस लड़के की ना थी या रीज़न बनना था, वो इंजेस्ट का इनहेल कर गए ठीक, खाना को थोड़ा नाली में, सांस की नाली में सॉलो करके। स्वालो कर गए, तो वो सांस बंद हो गया हुआ था। तो वो खैर अब वो करने लगा CPR डॉक्टर, तो मैंने उसे रोक दिया। वो पसलियाँ वो हो जाती हैं। मुझे आई नहीं होता, मैंने खुद किया हुआ था इतना काम ये, तो मैंने उसे कहा यार ये ना करो, मतलब मेरे बाप को लेट हिम गो पीसफुल। हाँ, चूँकि ज़ाहिर उनकी पल्स भी जा रही थी, जी। सब कुछ था मेरे सामने। एक मेरे दोस्त थे, अजीज़ ही हैं, वो मेरे साथ थे। तो बस मैंने जो मैं भूल नहीं सकता शाह जी, कि मैंने हाथ अपना रख दिया उनके छाती पे, एक मैंने उनके माथे पे रख दिया, ये सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी। तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गया। जो मैं नहीं भूल सकता कि एक एक मेरे वालिद की सांस मेरे सामने निकली, लेकिन सॉरी, जो उनके चेहरे पे खुशी और एक मैंने एक सुर्खी देखी कि एक खुशी का इजहार था जिसको वो अल्फाज में नहीं बयान कर पा रहे थे, कि मुझे ये लगा कि वो कह रहे हैं जैसे कि मैं तुमसे खुश जा रहा हूं। दैट वाज द लास्ट। ये आखिरी तासुर है आपका। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत आमीन फरमाए, जी। और वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों में हर थे। एक का शाह जी बाप और वालिदैन जो होते हैं वो बड़े, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा और मेरे वालिद बोथ दे वर बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर मुझे 2 बार 100 बार 10,000 बार करोड़ बार भी ज़िंदगी अल्लाह ताला दे, तो मैं चाहूँगा कि मैं इन्हीं पेरेंट्स को चुनूँगा। अल्लाह ताला आपके कल्ब को सुकून अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। परवेज़ रशीद साहब का भी जिक्र हुआ कई मरतबा, मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप बड़े अच्छे मेरा जज्बात उनसे उनके बहुत अच्छे और बहुत कुर्बत भी है। बरादराना, और वो अभी सिस्टम में, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके करीब भी हैं, कम से कम जो सिस्टम में लोग हैं ना, और किसके करीब हैं किसके नहीं एक अलग बात है, मगर ये है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं उनके तो बहरहाल वो करीब हैं। और आपकी इतनी कुर्बत है, उन्होंने भी ये जो खलीज आपके मियाँ साहब के दरमियान आई है, इसको पाटने की कोशिश नहीं की? ये तो आप उन्हें पूछें, मैंने तो उनको नहीं कभी कहा कि भाई खलीज पाटनी है या नहीं पाटनी है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई डोंट नो, ये तो सवाल उनसे बनता है कि उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया ना शाह जी, एक शेर मुझे ज़हन में आ गया, आप शायर हैं, आपकी इजाज़त नहीं, से प्लीज़, आपके प्लीज़, सामने प्लीज़, तो शेर नहीं, बोलना वैसे नहीं, भी प्लीज़, प्लीज़, गुनाह है। नहीं नहीं वो कहा है ना, मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा है कि वापस ना जा वहाँ, वापस वाह ना जा ना जा वहाँ वहाँ। कि तेरे शहर में मुनीर, वाह, वापस ना जा वहाँ के तेरे शहर में मुनीर, जो जिस जगह पे था वो वहाँ पर नहीं रहा। पर नहीं रहा। वाह। अब बात यह है कि जो शख्स जिसके लिए वो वहाँ पर ही नहीं है, मैं क्या करूँ जाके जी। आखिरी आपकी कब बात हुई थी? मेरी उनसे आखिरी हुई थी जी जब वो तशरीफ़ लाए मीनार पाकिस्तान, जलसा हुआ 2023 में। तो मेरा बड़ा पड़ा, मेरे कुछ मैदे में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो थोड़ा सा ज़ख्म अल्सर सा बन गया था, तो आई वॉज अंडर ट्रीटमेंट, तो आई कुड नॉट गो। तो मैंने उन्हें अर्ज़ कर दी थी, मैंने कहा जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, वो मेरा मैसेज महफूज है वॉइस नोट, कि आप ऐसा करो कि आप सेहतियाब हो जाओ। तो मैंने अभी मैं भी ज़रा फारिग हो जाऊँ अपनी, उनकी आपको याद है इस्लामाबाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स उन दिनों चल रही थी, तो वो टू एंड फ्रो होते थे लाहौर इस्लामाबाद। तो उस वक्त भी जब मैसेज उनका मुझे आया तो वो वॉइस नोट था, गाड़ी में सफ़र कर रहे थे इस्लामाबाद से लाहौर, तो कहने लगे मैं दोबारा मंडे को जाना है, तो मैं ज़रा ये फारिग हो जाऊँ, तो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स मैंने शुरू करनी है, आप आओ हमारे साथ बैठो बोर्ड मीटिंग्स में, जो हमेशा मैं बैठता था, तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा जी अच्छा। वो जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि नो आप करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा करता था मुझे पेन हो जाती थी, तो
اس کے بعد جب میں ریکور کیا تو میں نے کوئی 15 دن بعد تو وین آئی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ ہیم 2 times تو آگے سے مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا. پھر میں نے ایک پارٹی کے لیڈرز کو بھی پوچھا, میں کہ یار اس طرح میں کر رہا ہوں تم, ہاں یہ مجھے کہا جاتا تھا ان کا جو سٹاف تھا کہ جی تن کنے روکنا ہے تسی آ جاؤ. میں کہ نہیں اس طرح نہیں, مجھے میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں بیٹھنا ہے وہاں تو ان کو پوچھیں کہ میں کس دن آؤں ایسے. لیکن آگے سے میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی آگے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. تو پھر 1-2 واقعات اور ایسے چھوٹے چھوٹے ہوئے تھے جو مجھے بودر کرتے تھے. پھر میں نے کہا یار نہیں, آئی تھنک کہ وہ لابی جس کو کبھی بھی میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا, اور صرف میں اللہ کی مہربانی, والدین کی دعائیں یا نواز شریف صاحب کی ذاتی جو میرے ساتھ ایک پیار محبت احترام کا رشتہ تھا, اس کی وجہ سے میں سروائیو کر گیا. تو یہ جو 4 سال کا میاں صاحب کا رائے عرصہ باہر وہ رہے ہیں, وہ اب لابی جون سی بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے, اور میں اس لابی کو وقت نہیں کو دیتا تھا, نہ تب نہ اب نہ کبھی دوں گا. تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا, وہ کہتے ہیں نا شاہ جی کہ میں کسی ایسی میز پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا جہاں میری ضرورت نہیں. سو آئی لیفٹ دا ٹیبل. ٹھیک, ایک بات لیکن بڑی اہم ہے کہ وہ جمہوری لیڈران جو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کی گرہیں بات کرنے سے اور دروازے کھلے رکھنے سے کھلتی ہیں, وہ ایک دم سے اپنے ساتھیوں کے لیے کیوں دروازے بند کر لیتے ہیں؟ مجبوریاں ہوتی ہوں گی کوئی, یہ تو ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی یہ تو جمہوریت کی تو نہیں, جمہوری لیڈران کی کمزوری ہے نا جی. بالکل کمزوری ہے شاہ جی. اگر آپ کو مجھ سے کوئی گلہ ہے یا مجھے آپ سے گلہ ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا جی, تو آپ کا یہ میرا فرض ہے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. ہم نے تو نجی زندگی میں بھی جمہوریت سے یہ سیکھا ہے کہ بات کرنی ایون بات ڈائلاگ, ٹھیک ہے. ہوں میں روسی رن بن کے بہ جاؤں یا تسی روسی رن بن کے بہ جاؤ تو ڈیڈ لاک آ جائے گا نا. تو میں نہیں پھر میں نے کہا بھی ٹھیک ہے فائن, اگر کسی کو میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر میاں صاحب کی کال آئے یا ابھی پیغام آئے آپ کو, اول تو ایسا ہوگا نہیں, لیکن چونکہ جو ان کے ارد گرد ٹولہ ہے وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا. نمبر 1, آپ سے کیوں اتنا ڈرتے مجھے ہیں؟ آپ کو خواہش لگتا ہے مسلم لیگ یار میں کیا میں کروں گا, یہ ان سے پوچھا جائے بھی کیوں وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں. حالانکہ جو آپ کو پتا ہے جو آدمی 15-20 سال قریب رہا وہ تو بڑا اہم ہوتا ہے, وہ رازدان ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو سیاست میں تو بہت زیادہ دور نہیں ہونے دیتے. نہیں, ان کو پتہ ہے نا کہ یہ راز افشا نہیں کرے گا کوئی. اچھا کو یہ پتہ ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ کریں گے تو میرا دیکھیں ان سے کوئی ذاتی تو کوئی رنجش گلے ہیں, گلے ان کو بھی آپ سے ڈر نہیں ہے بہرحال انہیں کوئی. اگر وہ کریں گے, میں تو آپ کو کہا نا میں عزت کرتا ہوں, میں ان سے اگر وہ یاد فرمائیں گے میں ملنے کے حاضر ہوں گا ان کی خدمت میں. پارٹی جوائن نہیں کروں گا کبھی بھی, نیور, آؤٹ آف کوسچن. ایسا کیا آپ کو؟ آئی ڈونٹ لائک پیپل جو اس وقت اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں, وہ خوش آمدی ہیں. دے آر پولیٹیکل ٹاڈلرز جنہوں نے نواز شریف کو غلط بیانی کر کے اس کو جعلی رپورٹیں بھیج کے الیکشنز کی کہ جی اب 2/3 میجورٹی ملے گی. وزیر اعظم نواز شریف, میرا بس چلے ان لوگوں کو کوڑے مارے جائیں کہ جنہوں نے الیکشن والے دن پاکستان کو نواز دو. وزیر اعظم نواز شریف 2/3 میجورٹی کا اس کو کہے, وہ تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے جو میری معلومات ہیں, ہی واز ناٹ انٹرسٹیڈ. لیکن یہ جو ٹولہ ہے جو کبھی کہیں چھلانگیں مارتا ہے کبھی کہیں چھلانگیں مارتا ہے, یہ ان کو گھیر کے لائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے تھا. یہ فرمائیے کہ یہ جو حکومت کا جو تخت ہے اس پر تو بیٹھی ہے مسلم لیگ نون, مگر یہ جو عوام کے دل کا تخت ہے اس سے جو اتری ہوئی ہے, کیا یہ کبھی بحال ہو سکے گی؟ ایک میٹنگ ہو رہی تھی رائے ونڈ میں, یہ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. کیونکہ عوام کے دل کے تخت پہ تو کچھ اور ہے نا جی. ہاں میں آتا ہوں. تو وہ میٹنگ میں کوئی بات ہو رہی تھی تو میاں صاحب نے ایک لائٹر نوٹ پہ بات کی. ابھی یہ 2013 کا الیکشن کی تیاریوں میں تھے ہم. تو میاں صاحب 13 ٹھیک. تو میاں صاحب نے کہا کہ 18 میں تو وہ جیل میں تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ مخاطب کر کے ان لوگوں کو جو بڑے دعوے کر رہے تھے جی ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں, انہوں نے کہا کھٹی تے میری کھاندے پے ہو نا. وہ نواز شریف دی کھٹی ضائع کر دی ہے نا, ضائع کر دی. وہ کدی بحال ہو سکے گی؟ ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں شاہ جی, میں ایک عرض کروں, حکومتیں جیسے آپ نے ابھی ایک لفظ بولا کہ دل پر حکومت,
ایک ہوتی ہے اشتہارات پر حکومت، سوشل میڈیا پر حکومت، الیکٹرانک میڈیا پر حکومت. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. میں آئی ایم ناٹ فار پی ٹی آئی، میں کھل کے بات کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے ووٹر اینڈ سپورٹر آف پی ٹی آئی. مجھ بے گناہ کو تو لنڈن کی سڑکوں پہ اپنی نیک بیوی اور بیٹے کے ساتھ گالیاں دے دی گئیں. چلیں اللہ بھلا کرے اس کا جس نے بھی. لیکن اب بہت پانی پلوں سے بہہ چکا ہے. وہ شعر ایک سنا جی رہا ہوں پلیز آپ کو آخری جناب کی اجازت سے. نہیں پلیز آپ شرمندہ نہیں. شوکت واسطی صاحب کا جی شعر ہے کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا، شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. واہ. اب وہ زمانہ چلا گیا ہے، پی ایم ایل این کا زمانہ چلا گیا ہے. ہاں اگر کوئی معجزے ہوتے ہیں ابھی بھی اس دنیا میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ادروائز تو جب بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، فیئر اینڈ فری الیکشن، ٹرانسپیرنٹ، امپارشل، نیوٹرل، اور اگر وہ اس وقت تک حیات ہوا جو شخص اندر ہے وہ کھا جائے گا. بہت بہت شکریہ کرمانی صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. شاہ جی آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. آپ کی مہربانی. بہت عزت افزائی. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور ایک شعر یاد آ گیا، اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یہ سیاست بھی عجب کھیل ہے بھولے پنچھی، بلکہ مطلب بھی سنا دیتا ہوں. تم میرے درد بھی غم بھی میرے آلام بھی تم، تم میرے درد بھی غم بھی میرے آلام بھی تم میرا چین ہو جانا میرا آرام بھی تم. اللہ اکبر. اور یہ آپ بھیج سکتے ہیں چاہیں تو اپنے. اور یہ سیاست بھی عجب کھیل ہے بھولے پنچھی، یہ سیاست بھی عجب کھیل ہے بھولے پنچھی، یہاں سیاد بھی تم ہو تو تہے دام بھی تم. میں فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.